الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربعین نووی کے اس کورس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم ایک پیاری سی حدیث سیکھیں گے جس کا ٹاپک ہے شک و شبہ سے پرہیز کرو۔ عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانتہ رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک، رواہ الترمذی والنسائی وقال الترمذی حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو محمد حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو نواسے رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول تھے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کیا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شک میں ڈالنے والی چیز کو اس چیز کی خاطر چھوڑ دو جس میں شک نہ ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور نواسے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، آپ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا تھا، ان الحسن والحسین ہما ریحانتای من الدنیا، کہ بے شک حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں یہ دونوں میرے دو پھول ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس حوالے سے امام المناوی رحمۃ اللہ علیہ فیض القدیر میں لکھتے ہیں، دع ما یریبک یعنی شک میں ڈالنے والی چیز کو چھوڑ دو۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر تمہیں کسی چیز کے اچھا یا برا یا حلال یا حرام ہونے میں شک ہے تو اسے چھوڑ دو۔ الی ما لا یریبک، اس چیز کو اختیار کرو جس میں شک نہ ہو، یعنی جس کے اچھا یا برا ہونے کا یقین ہو اسے اختیار کر لو۔ تو اگر کسی کے سامنے دو چیزیں ہوں، پہلی چیز حلال اور واضح ہے اور دوسری چیز جس میں شبہ ہے، شک ہے، تو شبہ والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے اور حلال اور واضح چیز کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے۔ اگر ایک بندہ اس حدیث پر عمل کرنے لگ جائے تو اس کے لیے کیا ہی بہتر اور نفع بخش فارمولہ ہے۔ ایک بندے کو بہت ساری چیزوں میں شک و شبہ لاحق ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ شک کو چھوڑ کر ایسی چیز اختیار کرو جس میں شک نہ ہو۔ شک کو چھوڑ کر ایسی چیز اختیار کرو جس میں شک نہ ہو، کیوں؟ تاکہ دل مطمئن اور محفوظ رہے۔ ہر وہ چیز جس میں شک ہو، قلق اور اضطراب اور شبہ ہو، اسے چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرو جس میں شبہ نہ ہو۔ یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ معاملہ وسوسہ تک نہ پہنچے، جب تک کہ معاملہ وسوسہ تک نہ پہنچے۔ اگر معاملہ وسوسہ تک پہنچ جائے تو اس کی طرف دھیان نہیں دیا جائے گا۔ یہ قاعدہ عبادات میں بھی لاگو ہوگا، معاملات میں بھی لاگو ہوگا، نکاح میں بھی لاگو ہوگا، علم کے باب میں بھی لاگو ہوگا۔ پھر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ عبادات کے حوالے سے ایک مثال دیتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ عبادات کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کا وضو ٹوٹ گیا تھا، پھر اس نے نماز پڑھی۔ وضو ٹوٹ گیا تھا،
نماز پڑھی اور اسے شک ہوا کہ وضو ٹوٹنے کے بعد نماز کے لیے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اب اسے شک ہو جا رہا ہے، وضو کر لی تھی تو نماز صحیح ہے اور وضو نہیں کی تھی تو نماز باطل ہے۔ اب وہ قلق و اضطراب کا شکار ہے، تو ہم کہیں گے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ شک و شبہ کو چھوڑ دو اور ایسی چیز اختیار کرو جس میں شک نہ ہو۔ یہاں نماز کے صحیح ہونے میں شک پایا جا رہا ہے، اور شک کو ختم کرنا اس چیز میں ہے کہ بندہ جا کر کے وضو کرے اور نماز پڑھے۔ اس سے پچھلی مثال کے بالکل اپوزٹ میں ایک دوسری مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا پھر نماز پڑھی، وضو کر کے نماز پڑھی اور اسے شک ہو گیا، نماز کے بعد اسے شک ہو گیا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا یا نہیں ٹوٹا تھا، تو ہم کہیں گے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ شک و شبہ کو چھوڑ دو اور ایسی چیز اختیار کرو جس میں شبہ نہ ہو۔ آپ کو وضو ہونے کا یقین حاصل ہے، پھر آپ کو شک ہو گیا کہ آیا اس وضو کو حدث لاحق ہوا ہے یا نہیں لاحق ہوا ہے، یعنی وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے، تو ایسی صورت میں شک کو چھوڑا جائے گا، شک کی طرف دھیان نہیں دیا جائے گا کہ حدث لاحق ہوا یا نہیں لاحق ہوا، اور اصل یہ سمجھا جائے گا کہ وضو تھا، لہذا شک کو چھوڑ کر کے خود کو آرام پہنچائیں اور اس حوالے سے فکر مند نہ ہوں۔ تو یہ شرح رہی شیخ ابن عثیمین کی۔ اس حدیث پہ اگر ہم غور کریں تو اس میں شریعت کے جو بڑے فقہی قواعد ہیں ان میں سے ایک قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا۔ جس چیز میں یقین ہے، پہلے یقین ہے، شک پیدا ہوا تو شک کی طرف دھیان نہیں دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یقین اور شک میں ٹکراؤ پیدا ہوا تو ہم یقین کو اختیار کریں گے اور شک کو چھوڑ دیں گے۔ اگر کسی کو طہارت کا یقین تھا، پھر وضو ٹوٹنے کا شک لاحق ہوا تو وہ یقین پر عمل کرے گا، اپنا وضو باقی سمجھے گا اور شک کو نظر انداز کرے گا۔ اور اگر وضو ٹوٹنے کا یقین تھا اور شک ہوا کہ طہارت حاصل کی تھی یا نہیں حاصل کی تھی، تو یہ سمجھے گا کہ وضو باقی نہیں ہے، کیونکہ وضو کے ٹوٹنے کا یقین تھا۔ اب اس کے بعد شک پیدا ہو رہا ہے کہ طہارت حاصل کی تھی یا نہیں کی تھی، تو اب وہ سمجھے گا کہ وضو باقی نہیں ہے اور شک کو نظر انداز کرے گا۔ برکیف اس حدیث میں ورع کی تاکید کی گئی ہے، اور سلف صالحین ورع اختیار کرتے تھے اور شک و شبہ میں ڈالنے والی چیز سے بچتے تھے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے کہ کچھ سامان اپنے شریک تجارت حضرت حفص بن عبد الرحمن کے پاس بھیجا انہوں نے، اور ان کو خبردار کر دیا کہ اس میں ایک کپڑا ایسا ہے جو عیب دار ہے، اس کا عیب بیچتے وقت خریدنے والے کو بتا دو۔ حفص نے مال تو بیچ دیا مگر عیب بتانا بھول گئے، عیب دار کپڑے کا پورا دام وصول کر لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کا دام 30-35 ہزار تھا، 30-35 ہزار درہم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شریک کو کہلا بھیجا کہ خریدار کو تلاش کریں، لیکن انہیں خریدار کا پتہ نہ مل سکا۔ اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خریدار سے علیحدگی اختیار کر لی، بلکہ اس قیمت کو اپنے پاکیزہ مال میں ملانا بھی گوارا نہیں کیا، اور کل کا کل مال انہوں نے صدقہ کر دیا۔ تو یہ تھا ورع اور شبہ سے پرہیز کرنے کا جذبہ ہمارے اسلاف کے ہاں۔ امام ابن ابی الدنیا نے الورع نام کی ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں کئی ایک واقعات بھی نقل کیا ہے۔ ایک دو واقعات فائدے سے خالی نہیں ہوں گے۔
ایک نیک عورت کو اس کے شوہر کی وفات کی خبر ملی، اس وقت وہ آٹا گوندھ رہی تھی، خبر سنتے ہی فوراً آٹا سے ہاتھ اٹھا لیا اور کہنے لگی کہ اس کھانے میں یعنی اس آٹا میں ہمارے ساتھ میت کے ورثہ شریک ہو چکے ہیں، یعنی موت کے بعد یہ آٹا بھی میت کے ترکہ میں شامل ہو چکا ہے، اب تقسیم سے پہلے اسے استعمال کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ تھا ورع اللہ والیوں کے ہاں۔ ایک دوسری عورت کو اس کے شوہر کی وفات کی خبر ملی تو جلتے چراغ کو انہوں نے بجھا دیا اور کہا کہ چراغ کے تیل میں سارے ورثہ شریک ہو چکے ہیں۔ برکیف اس حدیث میں ورع اختیار کرنے اور شبہات سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس بارے میں جو تفصیل ہے آگے جو حدیث گزر چکی ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، اس حدیث میں اس حوالے سے تفصیل ہم عرض کر چکے ہیں۔ برکیف انہی چند باتوں پر آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔